بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدة مدنية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدۃ مدنیہ، یہ سورہ مائدہ ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے 5ویں نمبر پر ہے، اور یہ سورہ جیسے کہ بتایا گیا تھا اس سورہ کے تعارف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ حصے اس کے نازل ہوئے اور کچھ حصے فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئے۔ اس سورہ کے اندر کیا کیا مضامین ہے اس کا بھی مختصر سا تعارف کرایا گیا تھا کہ اس سورہ کے اندر کون سی چیز انسان کے لیے حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا بول کے تعارف کرایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے شکار کون سے پرندے شکار کیے جائیں گے اور کب کیے جائیں گے اس کا بھی ذکر آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری اور ڈکیتی کے سخت قوانین بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر نازل فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جوئے کا بھی حکم نازل ہوا ہے، شراب اور جوئے کا حکم نازل ہوا ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں کیا ہے، حرام ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، بہت اہم سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقود عقد کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں بندھن کے، جس کے معنی آتے ہیں بندھن کے۔ دو انسان آپس میں کسی بات پر معاہدہ کیا تو اسی کو کہتے عہد و پیمان۔ جیسے مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کرتا ہے، تو ایک اور دوسرا
بندھن میں ایک دوسرے کے آ جاتا ہے، اسی کو عقد کہتے ہیں۔ عقد نکاح کا بھی اپنے نام سنا ہوگا۔ تو عقد جو ہے واحد ہے اور عقود جمع ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ عقود کا لفظ بیع و شراء کے اندر بھی آتا ہے۔ خرید و فروخت، ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہاں پر بھی عقد بیع کا ذکر آتا ہے، بیع و شراء کا ذکر آتا ہے۔ اور مفسر نظام فرماتے ہیں یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے انسان کی پیدائش پر کچھ بندوں سے عہد لیے تھے، وہ عہد بھی یہاں پر مراد ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوٹیوں کی شکل میں پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے عہد لیا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے اس وقت کیا کہا تھا جو کہ چونٹیوں کے شکل میں تھے؟ قالو، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو ساری انسانیت نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی پوری طرح اطاعت اور پیروی کریں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے خود عہد کیا ہے کہ ہم آپ پر ایمان رکھیں گے، ایمان لائیں گے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، تم نے تو خود عہد کیا ہے، اب اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اب جب ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور اشرف المخلوقات بنا دیا، اب تمہارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تو ایمان لانا اور اطاعت کرنا بھی عقود کے اندر داخل ہے۔ بڑی وضاحت ہے، اسی لیے مفسر نظام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا جو آغاز کیا ہے، ابتدائی آیت ہی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس کے اندر مفسر نظام نے فرمایا عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اس کے اندر حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کو پورا کرو۔ اسی طریقے سے حقوق العباد، بندوں کے بھی حقوق پورا کرو۔ تم نے خود عہد کیا ہے تو لہٰذا اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اس کے اندر تم کمی بیشی نہ کرو، جیسے کہ اہل کتاب نے کیا کہ اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا اور عہدوں کو توڑا۔ تو اے ایمان والو تم ایسا نہ کرو، تم اپنے نبی کا دم بھرتے ہو اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم ایسا نہ کرو، اپنے پیغمبر کی بات بھی مانو اور میری بھی بات مانو۔ تو بہت اہم آیت سے اللہ رب العزت نے اس سورہ کا آغاز کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے جو چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، احلت لکم، تمہارے لیے جو چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں وہ مویشیوں میں داخل ہیں، یا پھر
مویشیوں کے مشابہ ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے وہ کہ جن پر تمہیں پڑھ کر سنایا گیا ہے، ان کو چھوڑ کر یہ سارے چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، بشرطے کہ وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ان کو شکار کرنا حلال نہ سمجھو۔ اس حالت میں تو شکار کرنا، جب احرام کی حالت میں ہو، شکار کرنے والے پرندے جس کو حلال ہیں وہ بھی اس وقت حرام ہو جاتے ہیں، لہذا اس وقت جو ہے حرام سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی جس چیز کو چاہتے ہیں اسی کا حکم دیتے ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا بہیمہ۔ بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو۔ اور چوپائے کسے کہتے ہیں؟ مفسر نظام فرماتے ہیں چوپائے کہتے ہیں چار ہاتھ اور پیروں کے چلنے والے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ چوپائے کہتے ہیں۔ جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ چوپائے ہیں۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ ایسے مویشی ہیں، یہ سب کے سب حلال ہیں۔ بکری، بکرا، اونٹ، گائے، بھینس، یہ سب کے سب حلال ہے۔ تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں۔ اور یا پھر اسی کے مشابہ ہو، یا اسی کے مشابہ ہو، جیسے ہرن ہے، یہ بھی اس کے مشابہ ہے۔ نیل گائے ہے، نیل گائے جو کہ جنگلوں میں رہا کرتی ہے، یہ بھی اس کے مشابہ ہیں۔ یہ سب کے سب حلال ہیں۔ ہاں جہاں پر نیل گائے ہے، ہرن ہے، ایسے چیزوں کو اگر حکومت نے شکار کرنا منع کیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کے اندر جائز ہے، حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اس کا بتایا گیا کہ کچھ جانور حلال ضرور ہے، جیسے یہی حلال ہے، لیکن اگر کوئی انسان احرام کی حالت میں ہے تو پھر ان حلال جانور کا شکار کرنا بھی ناجائز ہے۔ بیت اللہ کے اندر بے شمار جانور رہتے ہیں، حلال ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پھر حالت احرام میں جب ہو تو ان جانوروں کو شکار کرنا حلال نہ سمجھو بلکہ ناجائز سمجھو، جبکہ حلال ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے اسی کا حکم دیتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، کچھ لوگوں کا اس میں اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو یا بیل کو ذبح کر کے کھانے کا حکم کیوں دیا؟ جیسے کہ بے شمار غیر مسلموں کا اعتراض ہے، بھائی اس گائے کے اندر بھی، بیل کے اندر بھی، بھینس کے اندر بھی، اونٹ کے اندر بھی جان ہے، جاندار ہے، ایک جان کو ذبح کر کے تم گوشت بنا کر کھاتے ہو، یہ کیسے جائز ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان سارے اعتراضوں کی جڑ کاٹ دی۔ وہ کس طرح؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ
انسان کو بھی بنایا اللہ ہی نے، اور ان جاندار جانوروں کو بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے ہی۔ اب انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے، ان سارے مخلوقات سے افضل کون ہے؟ انسان ہے۔ تو جب سارے مخلوقات سے افضل انسان ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں جو حکم کرنا چاہے وہ ان کو اختیار حاصل ہے، جس چیز کے بارے میں جو حکم دینا چاہے اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے، اس لیے کہ اسی نے جانور کو بھی بنایا اور اسی نے ہی انسان کو بھی بنایا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانور تو مفضول ہو اور انسان افضل ہو، اور انسان افضل ہو کر یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانور کا خوراک بنے۔ خوراک کون بنے گا؟ جو مفضول ہے، انسان سے کم درجے کا کیا ہے؟ جانور ہے۔ تو جانور کو ہی تو گوشت بنا کر انسان کو دیے جائیں گے، اس لیے کہ انسان افضل ہے اور افضل چیز کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جانور کو گوشت بنا کر انسان کو دے، اسی لیے انسان کے گوشت کسی بھی مخلوق کے لیے جائز قرار نہیں دیے۔ ہاں، دوسرے مخلوقات کو جیسے گائے ہے، بھینس ہے، ان کو انسان کے لیے اللہ نے خوراک بنا کر دیا، اس لیے کہ جانور کے بھی خالق اللہ ہی ہے اور انسان کے بھی خالق اللہ ہی ہے۔ اب جس کے لیے جو حکم نافذ کرنا چاہے وہ اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ ہاں، کسی چیز کے حکم کے بارے میں ہر حکم کو سمجھ لینا یہ انسان کے عقل کے دائرے سے باہر ہے، اس لیے کہ انسان کی عقل ایک محدود ہے نا، انسان کی عقل ایک دائرے میں ہی ہے، ایک سرکل کے اندر ہی انسان کی عقل گھومتی رہتی ہے۔ اب اللہ کے ہر حکم کی حکمت کو سمجھنا انسان کے عقل سے بالکل ماورا ہے۔ انسان کی عقل کے اندر ہر بات اللہ کی حکمت جو ہے ہر بات کے اندر وہ نہیں سمجھ سکتی اور نہ سمجھ سکتی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے ہر حکم کو بلا چور و چراغ قبول کرنے نا یہی ایمان ہے۔ لہذا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض باطل ہے کہ انہوں نے کیوں اللہ نے ان چیزوں کا کیوں حکم دیا کھانے کے لیے؟ بھئی اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ الزامی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر مخلوقات کو بنایا، تو ان کو ہی اختیار حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو جس بارے میں حکم نازل کرے ان کو اختیار حاصل ہے۔ کسی انسان کو اس کے اندر اعتراض کرنا اور نہ ماننا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ مان لینا بلا چون و چرا یہی عقل مندی اور دانش مندی کی بات ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حکم کو بلا چون و چرا قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔